السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اردو اور میں ہوں حمزہ سیفی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو۔ تو ہماری منی سیریز جاری ہے، آج اس کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو حالیہ واقعات کیسے کیسے کیا کیا مناظر پیش نظر آئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے بھانجے کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب اگر تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل حضرت سیدنا عمر فاروق کی اس بات کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہو۔ ایک دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی علانیہ شرکت کرتا تھا، اب بھی میں دین اسلام کی محافل میں خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کو اجازت دی۔ آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے بعد اسلام کھل کر سامنے آ گیا، اس کی اعلانیہ دعوت کی جانے لگی۔ خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر صحابہ کرام بیٹھ جایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگتے تھے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ ایک ظہر کی نماز تھی۔ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اور سب کے آگے سیدنا عمر فاروق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا حمزہ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔